عروج میں تشریف لاتے ہیں شہید اعظم کے بیٹے معاویہ اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا اعظم طارق شہید، حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. کوئی زبان خالی نہ رہے بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین محترم، 20 سال گزر گئے اور آپ شہید قائد کے شہادت کے مقام سے گزر کر یہاں تک پہنچے. 20واں یوم شہادت اسٹیج کے پیچھے کی جانب لال مسجد ہے جہاں 6 اکتوبر کو شہید ہونے والے جرنیل اسلام کا جنازہ رات بھر رکھا رہا تھا. آپ میں سے بہت سو نے لال مسجد میں نماز ادا کی ہوگی. اپنے شہید قائد کو بہت سو نے موٹر وے سے اترنے کے بعد جائے شہادت گولڑا موڑ پر یاد کیا ہوگا. بہت سو نے اپنے شہید قائد سے اظہار محبت کے لیے اپنے اپنے گھروں میں قرآن خوانی کی ہوگی. جو تشریف لا سکتے تھے وہ تمام تشریف بھی لائے. میں جس لمحے آپ سے مخاطب ہوں نامعلوم کیوں میرے ذہن میں ابتداً وہ زمانہ جب کسی کانفرنس سے واپسی پر دہشت گردوں نے ایک بس میں سوار سپاہی صحابہ کے کارکنوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور وہ تمام کارکن کسی کے سر میں چوٹ لگی ہوئی ہے، کسی کے بازو پہ چوٹ لگی ہوئی ہے اور بدن سے خون جاری ہے. وہ خون میں نہائے ہوئے مغرب کے بعد کا وقت تھا. وہ کراچی ہمارے گھر کی بیٹھک میں موجود تھے. میری عمر بہت کم تھی. میں نے دروازہ کھولا، میں اندر داخل ہوا تو میرے لیے یہ منظر ایسا تھا جس کو میں آج تک نہیں بھول سکا کہ علامہ اعظم طارق ڈاکٹر کے ساتھ مل کر خود اپنے کارکنوں کی مرہم پٹی میں مصروف تھے اور بڑی تعداد میں کارکن جن کے ہاتھوں پر سر پر پٹیاں باندھی جا چکی تھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ آنسو کسی کی آنکھ میں نہیں تھا. میں دیکھ رہا تھا جرنیل شہید اپنے کارکنوں کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں کھڑے تھے. وقت گزرا، ہمیں اطلاع ملی رات کی تاریکی میں حضرت والد شہید رحمت اللہ علیہ کو اغوا کر لیا گیا. اگلا دن گزر گیا، اس سے اگلا دن گزر گیا، کوئی خبر نہ ملی. بعد میں پتا چلا گستاخان صحابہ نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور وہ کسی ہسپتال میں ہے.
ہسپتال میں ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے میں تو نہ جا سکا، میرے بڑے چچا مولانا احمد مدنی وہاں پہنچے اور ان کی خیریت دریافت کی۔ ہمارے گھر میں لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے والد کو بہت مارا گیا ہے، ان کا جسم جگہ جگہ سے زخمی ہو چکا ہے۔ شام کو یا اگلے دن جب حضرت والد شہید رحمت اللہ علیہ گھر تشریف لائے، پورے بدن پر جا بجا مرہم پٹیاں تھیں اور میں لوگوں کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ اب یہ بہت مار کھا کے آیا ہے، پتہ نہیں اب یہ وہ بات کرے نہ کرے۔ اسلام آباد کے لوگوں میں تو جانتا بھی نہیں تھا اس کم سنی میں کہ کون سی بات ہے جس کے لیے مارا گیا۔ اگلے دن جمعہ کا دن تھا، لوگ بڑے جوش ولولے اور محبت سے اور بہت سے لوگ تجسس بھرے انداز میں جامع مسجد صدیق اکبر میں جمع ہوئے۔ دیکھے تو صحیح، مار کھانے کے بعد دیکھے تو صحیح، بدن پر زخم اٹھانے کے بعد آج وہی بات کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ مجھے یاد ہے جب جامع مسجد صدیق اکبر کے ممبر پر علامہ اعظم طارق بیٹھے، پچھلے خطبہ جمعہ یا اس سے پہلے کی جانے والی تقاریر ایک طرف اور اس دن گستاخ صحابہ کے کفر پر جو دلائل دیے وہ پچھلی تمام تر تقاریروں سے بڑھ کر تھے۔ جب دشمن نے دیکھا کارکنوں کو زد و کوب کیے جانے کے بعد، اعظم طارق کو زخم پہنچانے کے بعد یہ آواز رک نہیں رہی، پھر انہوں نے کیا کیا؟ مجھے یاد ہے علامہ حق نواز کی شہادت کو ابھی 22واں دن تھا، کراچی میں جمعے کے روز نماز فجر کے بعد ایک شخص دروازہ کھٹکھٹا کے مجھے پوچھتا ہے آپ کے والد گھر ہیں؟ میں نے کہا ہاں موجود ہے۔ بیٹھک میں نے اس کو بٹھایا، والد صاحب اس سے ملنے چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں گھر میں موجود تھا، گولی چلنے کی آواز آئی، میں دوڑ کر صحن کے دروازے کی طرف گیا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں باہر سے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کے ہاتھ میں پستول ہے اور وہ وہاں تیز قدموں سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ میں باہر کے دروازے سے جب اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا بدن سے خون نکل رہا تھا۔ علامہ اعظم طارق نیند میں ہوشی کی حالت میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھے ہوئے۔ میں نے تھوڑا سا سہارا دیا، چارپائی پر لیٹ گئے۔ الیاس زبیر اس وقت وہاں پہنچے، وہاں کے محلہ کے لوگ وہاں پہنچے، علامہ اعظم طارق کو لے جانے لگے۔ اگلی بات مجھے الیاس زبیر نے بتائی اور وہ مجھے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے راستے میں اعظم طارق کو ہوش آیا، ہم رو رہے تھے، اعظم طارق کو ہوش آیا، ہماری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اعظم طارق نے ہوش میں آنے کے بعد پوچھا الیاس روتے کس بات پر ہو؟ میں نے کہا حضرت گولی لگی ہے، پتہ نہیں جان بچے گی یا نہیں بچے گی۔ اس وقت اعظم طارق نے کہا الیاس عائشہ صدیقہ کے لیے اعظم طارق کی ایک جان نہیں 1000 جانیں بھی قربان کی جا سکتی۔ یہ بات پہنچی، یہ جنگ تک پنجاب تک بھی پہنچی۔ مجھے یاد ہے میرے دادا سفید ریش حاجی فتح محمد بڑھاپے کی اولاد، بیٹے کا نام اعظم طارق، کراچی میں پہنچے۔ رشتہ داروں نے کہا، لوگوں نے کہا فتح محمد تیرا بیٹا بڑے خطرناک راستے پر چل نکلا ہے۔ فتح محمد تیرے بیٹے کو جس راستے پر چلتا ہوا ہم نے دیکھا ہے، اس میں زندگی کی بہت مشکلات ہیں۔ میرا دادا میرے والد سے مل کر کہتا ہے پتر زیادہ پیر رکھنا نہیں سی، پتر زیادہ پیر رکھنا نہیں سی، ہوں جی پیر رکھ دیتا ہے تو گولی سینے چ بچے۔ میں نے پھر وہ وقت بھی دیکھا جب کراچی علامہ ضیاء الرحمان فاروقی پہنچے اور کہنے لگے علامہ اعظم طارق جنگ چلو، جنگ چلو۔ جب جنگ میں آگ لگی ہوئی تھی، جنگ چلو۔ جب جنگ میں لاشیں گر رہی تھی، جنگ چلو۔ جب جنگ میں روز جنازہ اٹھتا تھا، جنگ چلو۔
دوسرا نام بدامنی کے شہر، گولی کے شہر، خون کے شہر تھا۔ اعظم طارق نے کفن باندھ کر جب جنگ آنے کا ارادہ کیا، لوگوں سے کہا میں آ گیا ہوں، مر کے بھی یہی رہوں گا، کہیں نہیں جاؤں گا۔ بتاؤ پھر آج اعظم طارق گولیاں کھانے پر، حملے برداشت کرنے پر جنگ میں ہیں یا کہیں چلے گئے؟ بولو۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب راکٹ لانچروں کے حملے ہوئے، اپنے ساتھیوں کے جنازے اٹھائے، جمہوریہ میں اپنے کارکنوں کے جنازے اٹھائے۔ وہ وقت بھی آیا جب اپنے ساتھیوں کے جنازے اٹھائے۔ وہ وقت بھی آیا جب کراچی کی شاہراہوں پر اپنے کارکنوں کے جنازے اٹھائے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب حبیب الرحمان، شعیب ندیم، مولانا عبداللہ شہید کی خبر اڈیالہ جیل کے کال کوٹھریوں میں بیٹھ کر سنی۔ وہ وقت بھی آیا راکٹ لانچروں کے دھماکے آئے۔ وہ وقت بھی آیا جب قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ 4.5 سال کے بعد جیل سے نکل کر جو شعر پڑا وہ سنا دوں، وہ سنا دوں؟ پہلے سمجھو دار کس کو کہتے ہیں؟ دار کہتے ہیں اس پھندے کو جو گلے میں ڈالا جاتا ہے، اگر اس کو کھینچ بھی دیا جائے سر اوپر ہی رہتا ہے۔ جیل سے نکلے تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے میں ضیاء الرحمان فاروقی صاحب سے کہا کرتا تھا، حضرت کیا فرماتے تھے؟ جیل کے فرمایا کرتے تھے جیل کے بالوں پر نکلیں گے، دیواروں میں پر نکلیں گے، جیل کے بالوں پر نکلیں گے۔ وہ لاکھ کرو تم دار کا اونچا، دار سے اونچے سر۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ اعظم طارق تیری جرت کو، تیری شہادت کو جتنا بھی اونچا دار کو کرو، دار سے اونچا سر نکلتا ہے۔ اور 4.5 سال میں جب میں کال کوٹھری میں ان سے ملنے جاتا رہا، کسی عید پر ہمیں یہ نہیں کہا کہ بیٹا میرے عید تمہارے بغیر، تمہاری عید میرے بغیر۔ کسی عید پر یہ نہیں کہا بچوں میں تمہارے بنا بڑا اداس ہوں۔ ہمیشہ ایک ہی بات فرماتے، بچوں نئے کپڑے پہننا، عیدگاہ میں جانا، خوشی کے ساتھ دن گزارنا۔ تیرا باپ چوری ڈکیتی میں نہیں، عائشہ کی عزت کے لیے آیا ہے۔ یہ آج کل تو بندے دی ہنجوائیں نہیں پی رکنیاں، سمجھ ہی نہیں آنی۔ میں کہا کرتا ہوں جینے اور مرنے کے وعدے اور بات ہے، کال کوٹھریوں سے مسکرا کر نکلنا اور بات ہے۔ کال کوٹھریوں سے گزر گئے، وقت آ گیا 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف جیسا عامر آتا ہے، 9/11 ہوا، علامہ اعظم طارق افغانستان کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، پرویز مشرف نے قید و بند میں ڈالا، ایک پرفارما بھیجا، لکھ دو آپ کا تعلق نہیں، اور بہت سونے لکھا، اور باہر آ گئے۔ علامہ اعظم طارق نے فرمایا یہ کیا ہوتا ہے؟ کل تک تو وہ تھے تو تعلق تھا، آج امریکہ وقتی طور پر غالب آ گیا تو تعلق ختم ہے۔ فرمایا تھا تعلق تھا، ہے، رہے گا، اور لال مسجد کے باہر کھڑے ہو کر کہا تھا تو امریکہ طالبان کے دن گنے گا، میں تیرے دن گنوں گا۔ اعظم طارق تیری بات سچی ہو گئی، امریکہ تو آ چکا ہے، ملا عمر کے ساتھ ہی اعظم طارق تیری جرت کو، اعظم طارق تیری استقامت کو، اعظم طارق تیری شہادت کو۔ پھر جیل میں بیٹھ کر اسمبلی میں پہنچے یا نہیں پہنچے؟
پہنچے یا نہیں پہنچے؟ نسبت صحابہ بڑی چیز ہے، کال کوٹھڑیوں سے نکل کر ایوانوں میں پہنچے، عظمت صحابہ کا ڈنکا بجاتے رہے، یہاں تک کہ 6 اکتوبر 2003 کو شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کیا تھی؟ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے۔ بہت سے کہتے ہیں، علامہ علی شیر حیدری کا زبانی تبصرہ کرتا ہوں، فرماتے تھے بعض لوگ کہتے ہمارے ساتھ ہوتا تو یوں نہ مرتا، حیدری صاحب فرماتے ہاں جو تمہارے ساتھ ہے وہ واش روم میں مرتے۔ چھ اکتوبر کو علامہ اعظم طارق شہید ہوئے، اور راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے تھے۔ ہم کن کے ساتھ تھے؟ ہم حق نواز کے ساتھ ہیں، عیسیٰ کے ساتھ ہیں، ضیاء الرحمان فاروقی کے ساتھ ہیں، غلامان صحابہ کے ساتھ۔ اے قائد آپ چلے گئے، اے قائد تنہائیاں ہیں، اے قائد آپ چلے گئے، کہاں تلاش کریں؟ کہاں ملیں گے آپ؟ کہاں جائیں؟ کہتے تمہیں کیا لگتا ہے میں صرف دشمن کے مقابل تھا؟ میں صرف مقابل نہیں تھا، میں چڑیا کے بچوں کو عقابی بالوں پر بھی دے رہا تھا۔ میں صرف دشمن کے مقابل نہیں تھا، میں اپنے کارکنوں کو اڑنا بھی سکھا رہا تھا، میں اپنے کارکنوں کو چپٹنا بھی سکھا رہا تھا، دشمنان اصحاب رسول کی نیندیں حرام کرنا بھی سکھا رہا تھا۔ اس دن بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، اعظم طارق کی تربیت کا اثر ہے۔ یہ بیٹھے ہیں وہ پرندے، یہ بیٹھے ہیں وہ عقاب جن کے لیے علامہ اعظم طارق نے کہا تھا دے دیا چڑیا کے بچوں کو عقابی بالوں پر، ایک پرندہ اڑ گیا آندھی کے منہ پہ چھوٹ۔ اے اعظم طارق، اے اعظم طارق، آپ نہیں ہیں لیکن ایران سے چلنے والی آندھیوں پر برابر کھینچا جا رہا ہے۔ آپ نہیں ہیں لیکن دنیا رزق کے لیے خالی میدان نہیں چھوڑا۔ آپ نہیں ہیں لیکن گستاخان صحابہ کا تعاقب جاری ہے۔ جاری ہے یا نہیں؟ جاری ہے یا نہیں؟ اور رہے گا یا نہیں رہے گا انشاءاللہ؟ اور میں تحدیث بھی نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، تحدیث بھی نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، کسی پہ تنقید نہیں، اشارت بھی نہیں، ارادے میں بھی نہیں۔ اعظم طارق پلٹ کے دیکھ، تیرا بھائی احمد مدنی تیرے مشن پر سینے پہ گولی کھا گیا۔ پلٹ کے دیکھ، تیرے 2 بھتیجے عظمت صحابہ کی محبت میں قبر کے پاتال میں اتر گئے۔ قربانی سب کی ہے، سلام ہے، لیکن تحدیث بھی نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، آج 12 اکتوبر 2023 کو خاندان اعظم طارق اپنے قربانی عالم طارق کی قید کی شکل میں پیش کر رہا ہے۔ 7 سال گزر گئے۔ جسٹس فائزی صاحب، آپ کہتے ہو سپریم کورٹ بڑی نہیں بلکہ پارلیمان کی عزت زیادہ ہے۔ اگر پارلیمان کی عزت زیادہ ہے، جسٹس فائزی صاحب اسی پارلیمان کے اجلاس میں علامہ اعظم طارق شرکت کے لیے آ رہے تھے۔ انصاف دینا تو درکنار، آپ نے ان کے کیس کے مدعی مولانا عالم طارق کو 7 سال ہو گئے لاپتہ۔ ہمیں انصاف کہاں سے ملے گا؟
ہمارا مطالبہ ہے جسٹس فائز عیسیٰ علامہ اعظم طارق کیس کے مدعی ان کے بھائی 7 سال سے لاپتہ علامہ محمد عالم طارق کو چیف جسٹس صاحب آپ حکم کریں بازیاب کروائیں اور علامہ اعظم طارق کے کیس کا میرٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے علامہ عالم طارق کو 7 سال کس جرم میں رکھا گیا 7 سال تک قید و بند کی صحبتوں سے گزرنے والے عالم طارق کے بیٹے آج بھی اسٹیج پہ موجود ہیں عالم طارق کی ساری اولاد آج بھی صحابہ کی باتیں کر رہی ہے وجہ ایک ہے جو اعظم طارق نے سبق دیا تھا نہ خاندان نے بلایا ہے نہ جماعت نے بلایا وہ سبق یاد ہے یا نہیں اور اگلی بات فائزی صاحب تم انصاف فراہم کرنے میں بڑے ماڈل کے طور پر اپنے آپ کو سامنے لائے ہو لائیو سن رہے ہو براہ راست سن رہے ہو میرے ابا کا کیس سنو نہ سنو کوئی بات نہیں میں درگزر کروں گا جماعت درگزر کرے گی لیکن فائزی صاحب لائیو سیشن میں ذرا سن ہم ثابت کریں گے صدیق کا گستاخ مسلمان ہے سپریم کورٹ کو سننا چاہیے نہیں سننا چاہیے سنو ہم ثابت کریں گے جو صحابہ کا غدار ہے وہ پاکستان کا غدار ہے یا نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کی طرف ذرا موبائل جلا کر چیف جسٹس صاحب کو متوجہ کریں نا ذرا اور یہ روشنیاں جلا کر چیف جسٹس کو بڑا روشن بڑا واضح بڑا صاف بڑا دو ٹوک بڑا زبردست بڑا بہترین اس مجمع سے پیغام ہے اور وہ پیغام یہ ہے 40 سال سے پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کے لیے روشنیوں کے مسافر روشن دلائل رکھنے والے روشنیوں کے ساتھ آگے بڑھنے والوں کو بلاؤ صحابہ کے گستاخوں کو بھی بلاؤ سچے ہوئے فیصلہ کر دینا جھوٹے ہوئے سپریم کورٹ کے باہر پھانسی چڑھا دینا ہم سب کا خون تمہیں معاف نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ کردار صحابہ گفتار صحابہ للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے اور میں یہ بات کہتا چلوں میں یہ بات کہتا چلوں ہم یہاں پر ابو بکر صدیق کے لیے ہیں نعمان بھائی جب تک سب یہ نیچے پکڑا دے چلیں گے بات آگے نیچے پکڑا دے ہم یہاں کس کے لیے زبیر بلند آواز سے بولیں محبت سے بولیں بالفاظ دیگر کہتا ہوں ہم یہاں صحابہ کے لیے آئے گے نہیں آئے اہل بیت کے لیے آئے ہیں اور زبانی نہیں آئے قربانی دے کر آئے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صرف وہ بندہ کھڑا ہو جائے جو کہتے ہیں اعظم طارق تیری روح سے وعدہ ہے ابو بکر صدیق کے لیے شہادت کا خون دینا پڑا تو دے جاؤ میں دوسرے کو میں مجبور نہیں کرتا صرف وہ کھڑا ہو جائے جو کہتے ہیں اعظم طارق آپ کی روحوں سے وعدہ ہے عائشہ صدیقہ کے لیے پاکستان کی سربلندی کے لیے اسلام کے نفاذ کے لیے جان دینی پڑی تو دے جاؤں گا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں تیار ہیں تیار رہیں گے اعظم طارق کے مشن کو جاری رکھو گے اسلام کے لیے کھڑے رہو گے پاکستان کے لیے کھڑے رہو گے ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں حالات کے قدموں میں بار بار حکم نہ کریں ایسا آپ بار بار ہلا رہے ہیں ایک ہی دفعہ بڑے شوق سے سمندر میں دریا لیکن کبھی کسی دریا میں سمندر نہیں